لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد. جنت میں داخل ہونے والے مردوں کے حسن و جمال کے بارے میں آج بات کرتے ہیں. جنت کی عورتوں کے بارے میں تو ہم نے بات کی، حور العین کے بارے میں بھی بات کی. تو اس ضمن میں جو پہلی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ صحیح بخاری میں بھی آتی ہے، حدیث نمبر 3327، صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، حدیث نمبر 2834، سنن ترمذی میں بھی آتی ہے، حدیث نمبر 2537، اور سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، حدیث نمبر 4333. اب اس میں جو تفصیلات آتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اول زمرۃ يدخلون الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، یعنی کہ وہ لوگ جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے ان کے چہرے جو ہے وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والذین یلونہم، اور جو ان کے بعد داخل ہوں گے تو ان کا عالم کیا ہوگا کہ وہ ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے جو آسمان پر سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے. اور پھر انہیں وہ حاجات نہیں ہوں گی جو دنیا میں ہوتی ہیں کہ نہ پیشاب آئے گا، نہ پخانہ آئے گا، نہ ہی ان کے ناک سے فضلہ نکلے گا، نہ ہی ان کو تھوک آئے گا. علاوہ ازیں بعض روایتوں میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں: لا یبولون ولا یتغوطون ولا یمتخطون ولا یتفلون. اس کے علاوہ آتے ہیں کہ امشاطہم الذہب، جو ان کی کنگیاں ہوں گی نا وہ سونے کی ہوں گی. ورشحہم المسک، اور جو ان کا پسینہ ہوگا نا وہ اس میں مشک کی یا کستوری کی خوشبو آئے گی. اور ان کی انگیٹھیوں کے اندر ایندھن ایک خاص قسم کی خوشبو ہوگی، بغیر آگ کے ان کی انگیٹھیاں جلیں گی اور اس میں سے خوشبو نکلے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علاوہ ازیں ان کے خد و قال اور ان کی جسامت اور ان کا جو ایک خاکہ ہوگا نا دیکھنے والا، کہ ایک جو جھلک ہوگی جس کو آپ کہتے ہیں سٹرکچر جو ہوگا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: اخلاقهم علی خلق رجل واحد علی صورت ابیہم آدم. اور یہ بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوں گے. جنتیوں کا اخلاق، عادت، سیرت بہت عمدہ ہوگی، اور ان کی حیت اپنے باپ آدم کی طرح ہوگی کہ ان کا قد جو ہے وہ 60 ہاتھ بلند ہوگا. اور بعض روایات میں جنتیوں کی یہ صفت آئی ہے بھائی کہ یہ جو 60 ہاتھ کا جو معاملہ ہے، اس پر بھی پہلے بات کی ہے میں نے کہ علماء میں اختلاف ہے کہ ایک ہاتھ کی کیا لینتھ ہوتی ہے. تو اس کے لحاظ سے فیٹ میں جب آپ کنورٹ کرتے ہیں اس کو تو اس کی پھر لینتھ میں ویریشن آتی ہے. بہرحال حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ 60 ہاتھ کے ہیں، یعنی بہت طویل قد کے ہوں گے. یوں سمجھ لیں آپ اس کو. آپ یہ جو ہے نا ایک ایک نمبر کی سیکوینس میں، ایک ایک نمبر کی پریسیجن میں جھگڑے میں نہ پڑیں. بس حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ ان کا قد 60 ہاتھ 60 ہاتھ بلند ہوگا بس. تو اب اسی کے اوپر دیکھیں کہ وہ کتنے طویل لوگ ہوں گے. اچھا، پھر علاوہ ازیں ایک اور حدیث آتی ہے جامع الترمذی میں، حدیث نمبر 2539. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل الجنت جرد مرد کحل لا یفنی شبابہم ولا تبلی ثیابہم، کہ جنتی لوگوں کے جسم پر بال نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کی داڑھی ہوگی، اور ان کی آنکھوں میں قدرتی طور پر سرما ہوگا، نہ ان کی جوانی ختم ہوگی اور نہ ان کے کپڑے پرانے ہوں گے. تو یہ درجہ صحیح کی روایت ہے، جامع الترمذی میں آتی ہے، حدیث نمبر 2539. اچھا، علاوہ ازیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تفصیلات میں مزید ایک بات فرمائی، جو کہ اس کو حدیث کی کتاب میں آتا ہے الترغیب والترہیب، جو امام منذری نے جس کو مرتب کیا ہے. اور اس کے اندر اس حدیث کی جو سند ہے وہ انہوں نے امام بیہقی سے لی ہے. امام بیہقی سے لی ہے البعث والنشور، ان کی حدیث کی کتاب امام بیہقی کی البعث والنشور، اس سے اس حدیث کو لیا ہے انہوں نے. اور اس کتاب میں اس حدیث کی جو سند ہے وہ درجہ حسن کو پہنچتی ہے. تو چونکہ وہ کسی اور کتاب میں درجہ حسن کی حدیث ہے تو اس لیے اس کو حسن اور پھر لغیرہ ہی اس کا شمار ہوگا، کہ حسن تو ہے لیکن کسی اور کی اسناد پر یہ درجہ حسن کو پہنچتی ہے. بہرحال تو
اس کو امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں جمع کیا ہے، اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے، اور اس کی سب کلاسیفیکیشن ہوگی حسن لغیرہ۔ اچھا، اس کے جو راوی ہیں سیدنا مقدام رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من احد يموت صقتا ولا حرما، کہ جو کوئی آدمی بھی بوڑھا ہو کر فوت ہوتا ہے، یا نا تمام خلقت والا بچہ، یا اس کے درمیانی کسی عمر میں فوت ہوتا ہے، وَإِنَّمَا النَّاسُ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ، یا اس کے درمیانی کسی عمر میں فوت ہوتا ہے، تو قیامت کے دن وہ 33 سال کی عمر دے کر اٹھایا جائے گا۔ إِلَّا بُعِثَ ابْنَ 33 سَنَةً فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ كَانَ عَلَى مِسْحَةِ آدم، تو جب وہ اٹھائے جائیں گے تو جنتی شخص ہوں گا۔ اب جو اٹھائے جائیں گے وہ تو سب اٹھائے جائیں گے، لیکن جو جنت میں جائے گا آدمی، وہ جنتی تو اسے آدم علیہ السلام کی جسامت دی جائے گی، وصورت یوسف، اور یوسف علیہ السلام کی صورت اور جمال دیا جائے گا، وقلب ایوب، اور ایوب علیہ السلام کے جیسا دل عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، جو صابر بھی ہوگا اور شاکر بھی ہوگا۔ اور جو جہنمی ہے، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عُظِّمُوا وَفُخِّمُوا كَالْجِبَالِ، تو پہاڑ کی طرح اس کا جسم بڑا کیا جائے گا تاکہ جہنم کا عذاب زیادہ سے زیادہ دیا جائے۔ تو یہ حدیث جو ہے ضمن میں آتی ہے کہ جنتی کا حسن و جمال کیا ہوگا، اس کی صورت و شکل کیا ہوگی، اس کی حیت کیا ہوگی، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح ہوگا یا چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہوگا۔ اور میرے پاک نبی کا جمال تو میرے پاک نبی کا جمال ہے، اس جیسا جمال تو کسی کا ہے ہی نہیں، وہ تو حسن یوسف سے بھی بہت زیادہ جمال ہے۔ تو میرے رب نے انتظام یہ کیا کہ کوئی میرے نبی کے حسن کو نہ پہنچے، اس کے بعد جو حسن ہے نا، حسن یوسف، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیٹیگری بنائی ہے کہ حضور کے مثل کوئی نہ ہو، اور حضور کے مثل کوئی ہے بھی نہیں، خلق میں حضور کے مثل کوئی نہیں ہے، اور جنت میں بھی اللہ نے یہی انتظام فرمایا ہے کہ میرے مدنی پاک جیسا پھر کوئی نہیں۔ تو وہاں پر بھی حسن یوسف جو ہے اسی کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے، اور حضور کا حسن یوسف سے بہت اعلیٰ اور بہت ارفع اور بہت زیادہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔